الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. انسان اللہ کریم کی عجیب و غریب مخلوق ہے. صدیاں گزر گئیں. ہر عہد کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انسانی حیات، انسانی وجود، اس کی ساخت، اس کی خصوصیات کے بارے بڑا علم حاصل کر لیا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں انکشاف ہوتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں اب پتہ چلا. اور یہ آج کی بات نہیں، یہ بڑی عرصے سے، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے چلی آ رہی ہے. اور جب تک انسان دنیا میں رہے گا یہ بھید کھلتے رہیں گے. اس کی انتہا کو پانا ممکن نہیں ہے. اس سے وہی واقف ہے جس نے اس کو پیدا فرمایا. خود سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک اگر ہم مبالغہ بھی کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی دماغ کا 10% ہم نے استعمال کیا ہے. یہ مبالغہ کر کے وہ کہتے ہیں، ورنہ اس سے بھی کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو صلاحیتیں انسانی دماغ میں رب العالمین نے رکھی ہیں وہ ابھی 90% سے زیادہ پوشیدہ ہیں. اگر 10% سے کم میں یہ محیر العقول کارنامے انسان نے انجام دیے ہیں تو اور 90% یا اور 10% کر لے گا تو دنیا میں کیا عجیب و غریب چیزیں ہوں گی. لیکن یہ سب کیا ہے؟ انسان کو یہ خصوصیات کس لیے عطا فرمائی گئی؟ تخلیق پہ اتنی تحقیق جو کرتا ہے اور اتنے عجائبات کھلتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عظمت خالق سے آشنا ہو. آپ کسی ایجاد کی جزیات سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی باریکی سے بنائی گئی اور کتنی مفید ہے تو بنانے والے کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ جس نے یہ مشین بنائی ہے کہ بڑا عجیب آدمی تھا، جس نے کیمرہ بنا دیا، جس نے فیکس بنا دی، جس نے کمپیوٹر بنا دیا، جس نے انٹرنیٹ بنا دیا. ابتداً جس بندے نے یہ چیز بنائی اس نے بڑا کمال کیا. یہ کلیہ ہم عظمت باری کی طرف کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ انسان کو یہ جو علم دیے گئے ہیں یا دنیاوی علوم بھی ہیں یا وہ تحقیقات کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، عجیب عجیب گوشے انسانی وجود کے ڈھونڈ نکالتا ہے، تو اسے یہ خیال کیوں نہیں آتا ہے کہ اس کے بنانے والی ہستی کتنی بڑی ہے، اس کے علوم کتنے وسیع ہیں، وہ کتنی کاریگر ہے، کتنی چھوٹی 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 چیزوں کو جوڑ کر اس نے کیا سے کیا بنا دیا.
پھر قرآن حکیم ان سب باتوں کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور بڑی کھلے کھلے انداز میں، اور ایک سادہ سی بات کہتا ہے، کفر اور اسلام کو اگر ہم مختصر ترین الفاظ میں سمیٹنا چاہیں تو اتنی سی بات ہے کہ اس کی صنعت کو دیکھ کر صانع کی عظمت کا اعتراف، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنانے والے کی عظمت اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعتراف اسلام ہے، اور انہی چیزوں میں کھو جانا اور بنانے والے کو بھول جانا کفر ہے۔ یہی بات یہاں ارشاد فرمائی، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، لوگوں، اللہ کا نبی ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں یہ یقینی بات ہے میرا رب اللہ ہے۔ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے، وجود میں لانے کے بعد ساری مخلوق کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کر رہا ہے۔ عدم سے وجود بخشے اور جتنے وجود پیدا فرمائے، وہ زمینوں میں ہوں یا آسمانوں میں، وہ چاند ستارے ہوں یا فرشتے، وہ درخت ہوں، نباتات ہو، گھاس پھوس ہو یا جانور، پرندے ہوں یا درندے، سمندری مخلوق ہو یا زمینی، ہر مخلوق کو اس کی استعداد کے مطابق اس کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کر رہا وہ رب۔ جب اس نے ہر ضرورت پوری کرنی ہے تو تقاضائے ربوبیت ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو صرف وجود اور حیات حیوانی نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں یہ دو فرق ہیں۔ انسان کے علاوہ مخلوق میں حیات حیوانی ہے، ایک زندگی جو زندہ رکھتی ہے۔ حیات حیوانی کا تعلق اجزاء بدن سے ہوتا ہے۔ اجزاء بدن جب ملتے ہیں تو ان میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسے بخارات سے پیدا ہوتے ہیں جو زندگی کا سبب بن جاتے ہیں، جو حیات کا سبب بن جاتے ہیں، اسے حیات حیوانی کہا جاتا ہے۔ جب وہ بکھرتے ہیں تو وجود بکھر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ انسان میں روح جو ہے وہ عالم امر سے ہے، کل الروح من امر ربی۔ انسان کی حیات ختم ہونے والی نہیں، عالم امر میں فنا نہیں ہے۔ فنا تک کا تعلق عالم خلق سے ہے، جہاں تک مخلوق ہے وہاں تک اس کا وجود میں آنا بھی ہے، اس کا معدوم ہونا بھی ہے۔ جہاں مخلوق کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے عالم امر کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ عالم امر میں نہ کوئی چیز نئی وجود میں آتی ہے، نہ کوئی چیز ختم ہوتی ہے، جو اللہ کریم نے بنا دیا وہی ہے۔ اب انسان کو جو روح عطا فرمائی، فرمایا کل الروح من امر ربی، روح امر ربی میں سے ہے، عالم امر میں سے ہے۔ اب عالم امر میں سے اللہ نے اسے کیسے بنایا؟ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، یہ بات تمہارے علم سے بالاتر ہے۔ تم عالم خلق کی تخلیق میں جستجو کر سکتے ہو کہ اس بیج سے کیا پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، اس کو کتنی نمی چاہیے، اس کو کتنی گرمی چاہیے، اس کو کتنا وقت چاہیے، یہ تحقیق تم کر سکتے ہو، لیکن عالم خلق میں کیا، عالم امر میں کیا ہو رہا ہے، یہ تمہارے بس کی بات ہے۔
تمہارے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ روح عالم امر سے. اب جب انسانی روح عالم امر سے ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے لیے دوام ہے، فنا نہیں ہوگی، اس پر موت واقع نہیں ہوگی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیہ کریمہ میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس موت کا ذائقہ چکھے گا. فرماتے تھے اسی میں حیات روح کا ارشاد ملتا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ چکھنے والا کوئی ہوگا. اگر روح بھی فنا ہو گئی، بدن بھی فنا ہو گیا، تو ذائقہ کس نے چکھا؟ تو جب مذوق ہے تو ذائق ہونا چاہیے. جب ذائقہ چکھا گیا تو کوئی چکھنے والا ہونا چاہیے. تو حضرت اس کی تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے کہ موت بدن پر وارد ہوتی ہے. بدن کا جو تعلق اس عالم دنیا کے ساتھ ہے وہ منقطع کر دیتی ہے، اور روح وہ شے ہے جو اس کا ذائقہ چکھتی ہے، کہ بدن تو بے حس ہو گیا. تو اسی آیہ کریمہ میں یہ موجود ہے کہ روح پر موت وارد نہیں ہوتی، کیونکہ جب ذائقہ چکھتا ہے تو کوئی چکھنے والا ہوتا ہے تو چکھتا ہے نا. تو انسانی زندگی میں تبدیلیاں تو آتی ہیں لیکن فنا نہیں ہوتی. عالم امر میں تھی، صلب پدر میں آئی، شکم مادر میں وجود میں داخل ہوئی، دار دنیا میں آئی، برزخ میں گئی، میدان حشر میں جائے گی، اور وہاں سے جن پہ اللہ راضی ہوگا رحم فرمائے گا جنت میں جائیں گے. جو مجرم ہوں گے پکڑے گئے سزا پائیں گے، جہنم میں جائیں گے. نہ جنت والے مریں گے نہ جہنم والے مریں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں. دنیا کی کوئی چیز، یہاں کا کوئی درخت، یہاں کا کوئی دریا، یہاں کا کوئی پہاڑ، یہاں کا کوئی جانور نہ جنت میں جائے گا نہ جہنم میں جائے گا، وہاں کی اپنی دنیا ہوگی. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اس ساری مخلوق میں سے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اپنے گھر پہنچ جائے گا. اس کے لیے فنا نہیں. مخلوق ہے، خالق نے بنائی ہے اور اس نے اسے ہمیشہ کے لیے بنا دیا. اب یہ ایک جسم کی ضروریات کا اندازہ لگائیں، وہ جسم بادشاہ کا ہو یا فقیر کا، ضروریات سب کی بے پناہ ہے. امیر کے لیے سہولتیں ہیں، اسے چیزیں ملتی ہیں. غریب مفلس ہے، اسے نہیں ملتی، لیکن ضرورتیں اس کی بھی اتنی ہیں. امیر کو اگر گرمی لگتی ہے کہ لگتی غریب کو بھی ہے. اس کے پاس سامان ہے، وہ اے سی وغیرہ لگا لیتا ہے. غریب سائے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اسے بھوک لگتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ اچھا کھا لیتا ہے، یہ روکھی سوکھی سے بھوک مٹا لیتا ہے. اسے پیاس لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے. اسے طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسے طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. وہ بڑے بڑے علاج کرا لیتا ہے، یہ بیچارہ 23 گھنٹے پہ گزارا کرتا ہے. ضرورتیں سب کی ایک سی ہیں اور وہ سب کی پوری کرتا ہے. کمال یہ ہے کہ سب کی پوری کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور ایسے غیر محسوس طریقے سے پوری کرتا ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے جو ضرورت پوری ہو جائے یہ کمال میں نے کر لیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا پروردگار ہے، وہ میرا ساری ضرورتیں پوری فرما رہا ہے. وربکم، اور تمہارا بھی وہی ہے. میرا ہی نہیں لوگوں، تمہارا بھی وہی پروردگار ہے.
تمہاری ہر ضرورت وہی پوری کر رہا ہے. تمہارا وجود، تمہاری روح، تمہارا بدن، تمہارے بدن کی خصوصیات، یہ تمہاری حصیات، تمہارا وقار، عزت، دولت، اولاد، گھر، بیٹے، رشتے، ناتے، ملک، قوم، یہ سب کچھ تم وہی دے رہا ہے. اگر سب کچھ وہی دے رہا ہے تو اس اکیلے کا حق بنتا ہے کہ اس کے سامنے سر بسجود ہوا جائے. فَاعْبُدُوهُ. جب یہ حقیقت ہے تو پھر صرف اس کی عبادت کرو، صرف اس ذات سے امیدیں وابستہ کرو، صرف اس ذات کی ناراضگی سے ڈرو، مقدم رکھو اس کی ذات کو. جو کام اس نے جس کی اجازت دی ہے وہ ضرور کرو، جس سے روک دیا ہے اس سے باز آئے. کتنا خوبصورت جملہ ہے. ان اللہ ربی، یقیناً اللہ ہی میرا پروردگار ہے. وَرَبُّكُمْ، اور تم سب کا بھی وہی پروردگار ہے. فَاعْبُدُوهُ، صرف اسی کی بات. ھذا صراط مستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ. سادہ سی بات، سمجھ میں آنے والی بات. اب اللہ کریم نے اگر ہم دیکھیں تو اس بدن کے لیے کتنی نعمتیں پیدا فرمائی. اس کی غذا سے لے کر اس کے علاج تک، اس کی خوراک سے لے کر اس کے علاج تک. کوئی بندہ بیٹھ جائے کہ میں ایک فہرست مرتب کر لوں کہ غذائیں کتنی ہیں، دوائیں کتنی ہیں، تو نہیں کر سکتا. اتنی چیزیں اس کے لیے پیدا فرما دی. اور یہ تو ایک سواری ہے، اصل انسان تو روح ہے. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جب انسان کی بات ہوتی ہے اور انسان کہا جاتا ہے تو اس سے مراد روح ہوتی ہے. اس لیے کہ جب روح بدن کو چھوڑ دیتی ہے تو اسے کوئی انسان نہیں کہتا، اسے میت کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، وجود کہتے ہیں، باڈی کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کہہ دیتے ہیں، لیکن اسے کوئی انسان نہیں کہتا. لہذا جب انسان کہا جائے گا تو مراد روح. اس کا مطلب ہے کہ اصل انسان روح ہے. تو بدن جو اس کا جیسے بادام کا چھلکا ہوتا ہے اور مغز ہوتا ہے، مغز تو روح ہے. تو اس چھلکے کے تحفظ کے لیے اگر اتنے اہتمامات ہیں، اس مغز کو قائم رکھنے کے لیے، ٹھیک رکھنے کے لیے، خراب ہونے سے بچانے کے لیے بھی تو کچھ ہوگا. بدن کو اگر اتنے غذا، دوا، فضا، اتنی چیزیں چاہیے. موسم گرم سرد ہے تو اسے گرم کمرہ چاہیے، موسم گرم ہے تو اسے ٹھنڈا کمرہ چاہیے، پیاس لگی ہے تو اسے پانی چاہیے، ٹھنڈا مشروب چاہیے، سردی ہے تو اسے گرم مشروب چاہیے، غذا چاہیے صبح دوپہر شام، اسے نیند چاہیے، اسے بستر چاہیے. تو اس کے لیے اگر اتنے ہیں کہ دنیا اس میں کھپ گئی ہے. میں کل ایک مشاعرہ سن رہا تھا، اس میں ایک اچھا شعر تھا کسی کا، بڑی عجیب بات کہی اس نے. مفہوم یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور سب کچھ یہی چھوڑ جانا ہے، لیکن بات عجیب یہ ہے کہ سب کی ہوس بڑھتی جا رہی. یعنی کہنے کو سب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی چھوڑ جانا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے، اور عالم یہ ہے کہ لالچ ہر ایک کا بڑھتا ہی چلا جا رہا. جو واقعی بڑی اس نے پتہ کی بات کی. شاید اسے خود تو پتہ ہے کہ نہیں کیا بات کہی، چونکہ شعر کہنا تو ایک فن ہے، الفاظ چنے اور جوڑ دیے، مفہوم سمجھنا ضروری نہیں شاعر کے لیے. تو بات اس نے بڑی پتہ کی کہی.
اگر اس کے لیے اتنا اہتمام ہے تو روح کے لیے بھی کچھ غذا ہوگی، کوئی دوا ہوگی، کوئی پینے پلانے کا اہتمام ہوگا، کوئی کمانے کے ذرائع ہوں گے، کچھ اس کے آرام کے اوقات ہوں گے، کچھ اس کی بیماریوں کے علاج ہوں گے۔ یہ تو بڑا لمبا کام ہے، بدن ہی کی ان ضرورتوں سے ہمیں فرصت نہیں، روح کے لیے بھی پھر لگ گئے تو یہ تو لمبا کام ہو جائے گا، تو یہ کیسے پورا ہوگا؟ اس مالک مطلق نے مشکل کام جو تھا اسے آسان ترین کر دیا۔ یعنی بڑا مشکل تھا کہ روح کی پیاس کا ادراک کیا جائے، پھر اس کی پیاس بجھانے کے لیے کون سا مشروب لایا جائے، بڑا مشکل تھا کہ اس کی بھوک کا ادراک کیا جائے، پھر اس کی بھوک مٹانے کے لیے کون سی غذا لائی جائے، بہت مشکل تھا کہ اس کی بیماری کی تشخیص کی جائے۔ ارے یہ ٹھوس بدن مادی ہمارے سامنے ہے، سارا دن اسے مشینوں میں ٹیسٹ کراتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا بیماری کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے مجھے تکلیف ہے، مشینیں کہتی ہیں بلڈ ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ معاملہ اگر روح کے ساتھ چل پڑتا تو کون سی مشینیں آتی، کہاں سے ہم ٹیسٹ کرواتے، کہاں سے دوا لیتے، کہاں جاتے، کیا ہوتا۔ وہ ایسا کریم ہے کہ جو سب سے مشکل کام تھا وہ سب سے آسان کر دیا۔ اس نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سب سے زیادہ کام زندگی میں جو کرو وہ اللہ کے نام کا ذکر کرو اور الگ دوام کرتے رہو۔ بکرتم و اصیلا، اس کا انگریزی ترجمہ بنتا ہے راؤنڈ دا کلاک، ہمہ وقت، ہر وقت۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر کسی طرح مصروف ہو گئے بھول گئے، جیسے یاد ہے پھر ذکر شروع کر دو۔ اللہ اللہ کرتے رہو، روح کی غذا بھی ہو جائے گی، روح کی دوا بھی۔ کوئی بیماری تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تم اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کا نام نامی بیماری تلاش بھی کر لے گا اور اس کا علاج بھی کر دے گا۔ تم اللہ اللہ کرتے رہو، وہ اس کی پیاس کا ادراک بھی کر لے گا، اس کی پیاس بجھا بھی دے گا۔ تم اللہ اللہ کرتے رہو، وہ اس کی بھوک کا ادراک بھی کر لے گا، اس کی بھوک بجھا بھی دے گا۔ تم اللہ اللہ کرتے رہو، وہ اس کی گرمی سردی کی ضروریات کا ادراک بھی کر لے گا، ان کو ضرورتوں کو پورا بھی کر دے گا اور بہت اچھے طریقے سے کر دے گا، اور اس کی صحت بھی درست رہے گی، اس کی حیات بھی کامل ہوگی، وہ لولی لنگڑی نہیں ہوگی، وہ بے اثر نہیں ہوگی، وہ مر نہیں جائے گی۔ یاد رکھو روح کی موت فنا نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ مت سوچئے کہ حضور قبرستانوں میں جا کر واز کہتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ کام غیر ضروری ہے، آپ مردوں کو تو سنا نہیں سکتے۔ یہاں وہ مردے مراد ہیں جو بظاہر تو زندہ ہیں لیکن ان کی ارواح اس قدر کفر میں لتھڑ گئی ہیں کہ انہیں مردہ کہہ دیا گیا۔ وہ جو ایک عرب شاعر نے کہا تھا نا کہ اجسامہم قبل القبور قبور، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے وجود قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بن چکی ہیں، یہ چلتی پھرتی قبریں۔ تو روح کی موت یہ ہے کہ وہ عظمت الہی سے الگ ہو جائے، بے بہرا ہو جائے، کفر کی تاریکی میں چلی جائے۔ یہ موت اس کو پھر جہنم کے عذابوں میں لے جاتی ہے۔ اس کی موت فنا نہیں ہے بلکہ اس کی موت اللہ سے دوری میں ہے، عظمت الہی کو بھول جانے میں، اور حیات اس کی یاد الہی میں ہے، عظمت الہی۔ عجیب بات ہے، اسلام نے منع نہیں کیا، فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روح زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، تمہاری خدمت کے لیے۔ سخر لکم الشمس والقمر، سورج چاند
سیاروں ستاروں کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ ہر چیز سے بھرپور استفادہ کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی طرح رہو، اچھا گھر بناؤ، لیکن اللہ کی کائنات میں اللہ کے بنائے ہوئے طریقے سے رزق کما کر، جائز وسائل سے رزق حاصل کر کے، دوسروں کا چھین کر نہیں، چوری چھپے سے نہیں، رشوت لے کر نہیں، ناجائز ذرائع سے نہیں، ناجائز ذرائع سے اچھا کھانے سے حلال کا روکھا سوکھا بہتر ہے۔ منع نہیں فرمایا کسی بات سے، لوگ شادیاں کریں، لوگ اولاد پالیں، لوگ گھر بنائیں، لوگ اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، لیکن شرط ایک ہے کہ اس کا جہان ہے وہ اس نے آپ کو رہنے کے لیے عطا فرمایا، اس میں کچھ اصول طریقے قاعدے بنائے، ان کے مطابق رہو موج پر۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پر چلنا مشکل ہے، وہ دراصل اسلام پر چلنا نہیں چاہتے، وہ اسلام کی حدود کو پھلانگ کر اپنی پسند سے جینا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں مشکل ہے۔ ورنہ دنیا میں جتنے طریقے زندگی کے ہیں، سب سے آسان طرز حیات وہ ہے جو اسلام سے کہتے ہیں، جو اللہ نے عطا فرمایا، سب سے پرامن، سب سے پرسکون، سب سے آسان راستہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہو، اللہ کو اللہ ماننا اور اپنی مرضی کے اوصاف اس کو کے ساتھ لگا دینا، یہ تو ساری دنیا کرتی ہے۔ معدود چند لوگ پوری انسانی تاریخ میں ایسے ہیں جو اللہ کی بجائے زمانے کو ہر کام کے کرنے والا مانتے ہیں، جنہیں دہریے کہا جاتا ہے یا نیچری کہا جاتا ہے، وہ بہت محدود ہے۔ باقی جتنے مذاہب باطل ہیں سب کے ہاں اللہ کا تصور موجود ہے، لیکن وہ اپنے انداز سے مانتے ہیں، صفات وہ بیان کرتے ہیں جو ان کو چاہیں، کہتے ہیں بڑا تو وہی ہے، اس ہمارے بت کو اس نے ہماری بیماریوں کی شفا کی طاقت دے دی ہے، ہمارے اس بت کو اولاد کی طاقت دے دی ہے، ہمارے اس بت کو دولت بانٹنے کی طاقت دے دی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے، بڑا تو وہی ہے۔ اللہ کو اللہ ماننا اور ایسا ماننا جیسا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتے ہیں، یہ اسلام۔ اللہ کو ایسا مانا جائے جیسا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذات اور اس کی صفات منواتے ہیں، ویسا۔ یہ بنیاد ہے عقیدے کی۔ اب حضور کے کہے پر تب ہی مانے گا جب حضور کی نبوت کو تسلیم کرے گا، تو ایمان مکمل ہو گیا۔ آگے باری عمل کی آتی ہے۔ اب جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، ہر کوتاہی کا ایک بڑا عجیب اثر ہوتا ہے۔ ہر بد پرہیزی بیمار تو کرتی ہے، ہر غلط جملہ، ہر بری بات، ہر برا عمل ایک اثر چھوڑتا ہے، اور جس طرح غذا کی بد پرہیزی مادی جسم کو بیمار کرتی ہے، کردار کی بد پرہیزی روح کو بیمار کرتی ہے، اور روح کی بیماری میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سے دوری ہے۔ ہمارے ہر جملے، ہمارے ہر فعل کا ایک اثر روح پہ بھی پڑتا ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو روح پر تاریکی حجابات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ تاریکی اتنی بڑھ جائے کہ وہ روح کو اس میں ڈبو دے تو اچھا بھلا مسلمان بھی عقیدہ چھوڑ کر کسی غیر اسلامی عقیدے پہ چلا جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے بھلے نیک گھرانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ تاریکیاں بڑھتے بڑھتے روح کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کریم نے یہ معاملہ بھی آسان کر دیا کہ زندگی کے ہر شعبے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو از خود روح کی قوت بڑھتی جائے گی، جلا بڑھتی جائے گی، صحت ٹھیک ہوتی جائے گی، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی جائے گی۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا یار میرا تو ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو بیمار کا کھانے کو کب جی چاہتا؟ ایک آدمی کو بخار ہے 104 کا، آپ کہتے ہیں اٹھو بھائی بڑی خوبصورت سبزی پکی ہے، گوشت پکا ہے، کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے دفعہ کرو یار مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، الگ سوکھ رہا ہے کھانے کو، میں کیا کروں؟ ذکر تو غذا تھی روح کی، اس کا دل کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے اسے بیمار کر دیا، کوئی بد پرہیزی کی ہوگی، کہیں کچھ ہو گیا ہے۔ نماز کے لیے اچھا رات بھی ایک میل تھی، اگلے دن بھی ایک میل تھی، میں نے جمعے میں بھی اس کا ذکر کیا، جی میرے لیے دعا کریں میں نماز پڑھوں۔ اب یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اگر نماز پڑھنا نہیں چاہتے، نہیں پڑھتے، تو میں کیا دعا کروں، کس سے کروں؟ دعا عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مخ العبادہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ لیکن کس سے کروں؟ اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندے میری عبادت کر اور اس طریقے سے نماز پڑھ۔ اس نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اس نے قرآن کو نازل فرمایا اور سکھایا، سمجھایا یہ اوقات ہیں، یہ طریقہ اس طرح کا۔ اب وہ بندہ نہیں کرتا، اب وہ چاہے یا مجھے کہے یا آپ سے کہے کہ جاؤ اللہ سے جا کر عرض کرو کہ میں نماز پڑھنے لگوں، تو کیا وہ بے نیاز یہ نہیں فرمائے گا کہ تم کون ہوتے ہو؟ میں نے اسے پیدا کیا، میں نے ساری نعمت دی، زندگی دی، شعور دیا، میں نے حکم دیا، میں نے محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا، میں نے قرآن اتارا اس کے لیے اور اسے کہا نماز پڑھ، تو وہ نہیں پڑھتا، تم سفارشی کہاں سے آ گئے؟ تم کون ہوتے ہو ادھر؟ ایک کام جس کے کرنے کا حکم دیا اللہ نے، جس کے لیے نبی مبعوث ہوئے، جس کے لیے قرآن اترا۔ دعا بہت اچھی بات ہے لیکن ہر جگہ دعا نہیں ہوتی۔ اب دعا کس سے کریں جا کر؟ جس نے حکم دیا۔ آپ اپنے نظام میں دیکھ لیں، آپ کا کوئی ضلع کا افسر، کوئی صوبے کا افسر، کوئی چیف منسٹر کسی کو حکم دیتا ہے محتاج کو کہ یہ کرو، پھر وہ آپ کو بھیجے گا کہ جاؤ اس سے کہو یار مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، تو تم ایک بار پھر مجھ سے کہو، یا تم آ کر میرے ساتھ لگ جاؤ تو مل کر یہ کرتے ہیں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ کبھی کہا ہے آپ نے؟ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی دیدہ دلیری ہے کہ جی دعا کریں میں نماز کے لیے پابند ہو جاؤں، میں نماز نہیں، کمال ہے یار، اتنی جرأت ہے۔ نہیں پڑھتے تو توبہ کرو، نہیں پڑھتے تو معاملہ اپنے اور اپنے اللہ کے ساتھ رکھو، خود اس سے بات کرو، اللہ تو مجھ سے خفا ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں کہاں کو تھا اپنے۔ اور آج کے دور میں تو سب سے پہلے اپنے رزق کے وسائل کو دیکھو، کہیں حرام تو نہیں کھا رہے۔ یہاں بندہ سود کھا رہا ہے، سود کھا کر نمازیں نہیں پڑھی جاتی، سود کھا کر ذکر نہیں ہوتے، سود کھا کر روشن نہیں ہوتے۔ دو باتیں یہود کے سب سے زیادہ مردود ہونے کی دو وجوہات قرآن نے بیان کی کہ حرام کھاتے ہیں اور جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ بولتے بھی نہیں۔ اکالون للسحت وسماعون للکذب، جھوٹ بولنا تو بہت ہی بری بات ہے، جھوٹ سن کے خوش ہوتے ہیں۔ کھانا حرام ہے، سننے کو سارا دن جھوٹ ہے، تو اللہ اللہ اور نمازیں کہاں سے ہوں گی؟ آپ دیکھ لیں پورے ملک کا نظام سودی ہے، جو ہمارے بس میں نہیں اسے تو اللہ معاف فرمائے، لیکن ہر ایک نے پیسے سود پہ جمع کرا رکھے ہیں، سود لے کے کھا رہا ہے۔ کہتا ہے آسان آمدنی ہے، میرے پاس 15 لاکھ روپیہ تھا، میں خرچ کرتا تو یہ ختم ہو جاتا، مجھے ہر مہینے مل جاتا ہے، وہ کھا لیتا ہوں، اور پھر سارا دن ٹی وی پہ اس کے اشتہار آتے ہیں۔ حیران ہوتا ہوں میں کہ ایک موبائل فون ہے 2-4 ہزار روپے کا، سارا دن اس کے اشتہار آتے ہیں کہ زیادہ کالیں کرو تو ہر ہفتے ایک کار نکلے گی، ایک بنگلہ نکلے گا، یہ نکلے گا، ایک وہ۔ ساری قوم کو جواری بنا دیا گیا، جوئے میں لگا دیا، ہر بندہ خوش ہے۔
کہ میں بس صرف کال کروں گا، اور سارے کال کرتے رہتے ہیں، 2 کروڑ 4 کروڑ بندے کال کرتے ہیں، 10 روپے بھی دیں تو کتنے بن جائیں گے؟ 1 کروڑ بندہ 10 روپے کی کال کرے تو 10 کروڑ روپیہ بن گیا، اس میں سے اگر 10 لاکھ کی کار انہوں نے دے دی تو ان کا کیا بگڑا؟ کسی ایک کو دیں گے نا۔ اور یہ جوا ہے، اس کے لیے حرام ہے، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں۔ پھر جھوٹ سننے کے لیے آپ کے ذرائع ابلاغ ہی کافی ہے۔ کوئی اخبار اٹھا کے پڑھ لیں، کوئی ٹی وی کا پروگرام 1 گھنٹہ سن لیں تو وہ 24 گھنٹے کی عبادت ضائع کرنے کے لیے کافی ہے، اتنا جھوٹ بول جاتے ہیں۔ یار دیکھتے دیکھتے یہی دیکھ لو کہ آپ کی قیادت ایک دوسرے کو چور چکا ڈاکو قاتل ادھر سے فنڈ کھا گئے، سپریم کورٹ تک ایک دوسرے پر دعوے کی، اور بھی کیس عدالت میں، اور دونوں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم دونوں شریف ہیں، تم بھی وزیر بن جاؤ میں بھی وزیر بن جاؤ، تو ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں۔ کون سا حال صحیح تھا، وہ پہلے والا یا آج والا؟ عجیب اس قوم کی قسمت ہے کہ اس کے جو قائد اور لیڈر بنے وہ بھی اس سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جو چور ہیں ان کا تو کام ہی جھوٹ بولنا۔ جو چور ہیں وہ تو چوری کرتے ہیں، جو پہرے دار ہیں چوری وہ بھی کر جاتے ہیں۔ کمال، عجب عالم ہے، عجیب حالت ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ کسی کو کہیں مار دو تو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور میرے خیال میں گزشتہ 10 سالوں میں جتنی دہشت گرد ہوئی اور جتنے دہشت گرد پکڑے گئے، ہم نے تو آج تک کسی کو سزا ہوتے یا پھانسی لگتے نہیں دیکھا۔ پکڑے جاتے ہیں، پھر کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کون سا چور دروازہ ہے جدھر سے نکل جاتے ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اس افراتفری کے عالم میں بھی اگر کوئی محفوظ رہنا چاہے، مزے کی زندگی جینا چاہے، تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تم میرے ساتھ رہو، میرے پاس رہو، میری رحمت کے زیر سایہ رہو، تم میرے ساتھ رہو، ان چیزوں سے تم بالا تر ہو جاؤ گے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ تمہارا جسم ہی نہیں، تمہاری روح تک محفوظ ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے کسی پر بھروسہ نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھو، میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے امیدیں وابستہ نہ کرو۔ جب ساری امیدیں مجھ سے وابستہ کر لو گے تو نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، سجدے بھی دے سکو گے، ذکر بھی ہو سکے گا، معمولات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن پہلے ساری امیدیں ہر طرف سے توڑ کر میری ذات سے وابستہ کر لو۔ عجیب بات ہے، یہ کتنی پکی اور کتنی سادہ حقیقت ہے، لیکن پھر بھی ارشاد ہوتا ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، تمہارے لوگ اس میں بھی مختلف ہو گئے اور فرقے فرقے بن گئے کہ اللہ کو واحد و لا شریک مانیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں۔ اس پہ بھی لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، اس میں بھی باہم اختلاف کر کے گروہ گروہ اور فرقے فرقے اور جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ یا اللہ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو سادہ سی حقیقت تھی۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ انہیں آخرت اور قیامت بھول گئے۔ گمراہی کا بنیادی سبب قیامت سے بے بہرا اور بے خبر ہو جانا۔ قرآن نے تشخیص کی ہے اس مرض کی کہ اتنی سادہ حقیقت اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، پھر لوگ جو ہیں وہ کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، اور دکان پہ جاؤ تو ڈنڈی مارنے سے بھی باز نہیں آتے۔ تو یہ کیا تماشا ہے؟ فرمایا انہیں آخرت پہ یقین نہیں رہا۔
اور جسے آخرت پہ یقین نہ رہے فوائل اس کی تباہی ہے، وہ نہیں بچتا، وائے ہے اس پر، اسے اجڑا ہوا سمجھو، برباد ہو گیا جسے آخرت پر یقین نہ رہا۔ تو ہماری بے راہ روی کا بنیادی سبب تھا آخرت پر یقین میں کمزوری ہے۔ آخرت میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، ہر ایک جا رہا ہے، ہر آنے والا جائے گا، اللہ کے روبرو سب نے پیش ہونا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لو۔ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی فرصت باقی ہے۔ کوئی لمحہ دنیاوی حیات کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے، اور وہ بڑا کریم ہے، اس نے آسان سی بات کہی ہے کہ کہیں بھی جا چکے ہو، خلوص دل سے توبہ کر کے واپس آ جاؤ، میں سب خطائیں معاف کر دوں گا۔ نہ صرف معاف کروں گا، خطائیں معاف کر کے نیکیوں کا ثواب لکھ دوں گا گناہوں کی جگہ۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، انہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ توبہ کے پانی میں دھو کر انہیں نیکیاں بنا کر ان کا ثواب دے دے گا، لیکن کوئی توبہ کرے تو صحیح۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، زندگی کا آسان راستہ اختیار کرو، اس دنیا میں بھی عزت ہے، برزخ میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ پاک مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یار تو میں بھی جو پڑھ لی کتنے چھوڑ چلو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وحالنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الاولی۔ اللہم ربنا نور قلوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا فانک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں ملنے جلنے والوں کو بخش دے۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما۔ اللہ کریم اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھ اور اس پر حق و انصاف کی حکومت قائم فرما۔ اللہ کریم تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا